كتاب الله أعذب منهل أنعم به. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر. الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Brothers and sisters, and welcome back to the program The Divine Miracle. میں ہوں وجی الدین اور ہم بات کر رہے تھے سورہ الملک کی. اب تک ہم نے کافی چیزوں کو ہائی لائٹ کیا سورہ الملک میں اور کافی آیات کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کی طرف ہم گئے. میں یاد دلاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد جلدی سے کسی آیات کے اوپر سے گزرنا نہیں ہے یا ہمیں کسی جلدی کی صورت میں کسی سورہ کو کمپلیٹ کرنا مقصد نہیں ہے، بٹ ہم اس پروگرام کی جو بدولت ہے اس کے ذریعے قرآن کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ، اس کے ساتھ ایک ریئلسٹک ریلیشن کہ ہمارا آج کے زمانے میں قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہو، ہم اس طرح سے قرآن سمجھنے کی کوشش کریں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن کو الفاظوں میں ایک وضاحت کے طور پہ بیان کیا ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کو سمجھیں. جیسے کہ ہم نے شروع میں یہ بات کا ذکر کیا تھا کہ سورہ الملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک الگ انداز اپنایا ہے کفار سے مخاطب ہوتے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو ڈرانے کی ایک میسج دیا ہے اور ان کو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ تم کب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری کرو گے اور کب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرو گے. اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت جو مومنین کی بشارت کے لیے اور ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جواب میں دیا جو کفار مومنین کو طعنہ دیتے تھے کہ تم لوگ بہت بڑی گمراہی میں ہو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اس بات کی تسلی دی کہ جو لوگ تمہارا ایمان کے بارے میں، تمہارا اسلام پر چلنے پر اور تمہارے ایمان رکھنے پر مذاق اڑاتے ہیں، تمہارے اوپر استہزاء کرتے ہیں اور تمہارے جو دین کے اوپر تمہارے کو طعنہ کشی کرتے ہیں، اس کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس بات کی تسلی دیتے چلیں کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا عظیم ایک اجر تیار کر کے رکھا ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے مومنین کے لیے اس کے بارے میں نہ کسی دل نے کبھی سوچا، نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کانوں نے سنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آپ اور میں کیا چاہتے ہیں، ہماری خواہشات اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو پیدا کیا ہے اور ہمیں اسی بات کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمارے لیے آخرت میں تیار کر کے رکھا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرماننٹ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، ابدی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری امیدوں سے کہیں زیادہ اس کو تیار کر کے رکھا ہے. اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رازق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ علیم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی صدور یعنی سینوں کے حال کو جاننے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی نا امید نہیں کرے گا جنت میں. اسی لیے ہم نے کچھ آیات کے اوپر زور دیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں آیات، نشانیاں، آبزرویشن اس طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ تم آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں نظر نہیں آتی؟ اور پھر تم اپنی طرف دیکھو، اپنی جان کی طرف دیکھو، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی اور موت نہیں بنائی؟ کیا تم اس زندگی اور موت کی کشمکش میں نہیں لگے ہوئے؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس لیے بنایا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین عمل کرنے والا ہے. اور ہم نے اس بات کی وضاحت بھی کی تھی کہ احسن عملا سے مراد بہتر عمل ہے، بہترین عمل ہے، نہ کہ کثرت العمل ہے کہ کثرت سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوالٹی کی طرف دیکھتے ہیں، کوانٹٹی کی طرف نہیں دیکھتے. اس لیے ہمیں یہ بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری عبادات میں، ہمارے ہر عمل میں اخلاص ہو، سنت کے اوپر ہمارے اعمال ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو راضی کرنا ہماری نیت ہو.
ہم نے ایک اور چیز ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو 5ویں آیات سے اور 6ٹھی آیات سے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بہت ایک سیویئر ہے، بہت ایک اسٹرانگ اور بہت ہی سخت لہجہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار کیا ہے، اور وہ خاص اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کفار کو ڈرائیں، ان کو جھنجھوڑیں، ان کو جگائیں، اور اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بھی ایک رحمت ہے، یہ دس از اے سائن آف دا مرسی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں کو جگانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک خوفناک ترین نتائج میں نہ داخل کریں۔ اس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تھی کہ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کفار کو ڈال دیا جائے گا، اٹھا کے پھینک دیا جائے گا اس جہنم کی آگ میں، تو وہ اس کی چیخ، اس کی جو سانس اندر لینے اور باہر لینے والی جو اس کی جو شدت ہے اس کو وہ دیکھیں گے، اور اللہ سبحانہ تکاد تمیز من الغیظ، کہ ان قریب ہے کہ وہ اس شدت سے پھٹ جائے۔ اس ہولناک، اس خوفناک جو مناظر کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر صرف مقصد یہ ہے کہ انسان جان جائے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر میں کسی کو اس بات کے بارے میں پہلے سے وارن کروں، ان کو خبردار کروں کہ تم اس سے آگے نہ بڑھو، آگے بڑھو گے تو تمہارے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ آگے گڑھا ہے، تم گر جاؤ گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، جہنم کا ایک وجود ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہی تو ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ڈرانے والے ہیں۔ کچھ لوگ جو غیر مسلم ہو جاتے ہیں یا دین کے بارے میں ان کو علم نہیں ہوتا یا غیر مسلم ہوتے ہیں، وہ آ کے یہ بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں اتنے سخت انداز میں جہنم کا ذکر کیوں کیا ہے، یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر رحمان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہنم کے بارے میں ذکر کیوں کرتا ہے۔ ہمیں بار بار یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ڈرانا بھی ایک رحمت ہی ہے، کہ آپ مانو یا نہ مانو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم بنایا ہوا ہے، اور جہنم کو بنانے کا مقصد ان سرکش اور نافرمان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کو اجر دینے والا ہے اور کفار کو سزا دینے والا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی نظام بنایا ہے بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بات بھی سمجھی تھی کہ انہوں نے جو کفار نے بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جھوٹی بات گھڑی، اللہ کے نبی کے بارے میں بار بار ایک جھوٹی بات گھڑی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہی تھی کہ وہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے، اللہ کے نبی کا مذاق اڑاتے، اور اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار اس بات کا حکم دیتے، آپ جائیے اور ان کی طرف دعوت دیجیے، آپ جائیے ان کی طرف دعوت دیجیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کلام کو ان کو سناتے، ان کو پیار سے بلاتے، صبر کے ساتھ بلاتے، اور پہلے انبیاء کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کو اس طرح سے جھٹلایا گیا ہے، ان کا انکار کیا گیا ہے، آپ جائیے ان لوگوں کو ڈرائیے اور ان کو جگائیے تاکہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جہنم کی آگ سے بچ سکیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سخت عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ہم نے ایک اور بات سمجھی تھی کہ جب کفار جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ کہیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ کاش ہم عقل رکھتے، کاش ہم سنتے، کاش ہم میں یہ بات صلاحیت ہوتی کہ ہمیں جو بات کہی جا رہی ہے ہم اس کو اصل طور پر سمجھ سکیں، ما كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم جہنم میں رہنے والوں میں سے نہیں ہوتے، ہم خسارہ پانے والوں میں سے نہیں ہوتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں پہلے سے اس بات کا ذکر کر دیا کہ جہنمیوں کی جو ریگریٹ ہے، جو ان کا پچھتاوا ہے، وہ یہ جہنم میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی جو نشانیاں بتائیں اور جو سننے کی صلاحیت ان کو دی، انہوں نے اس کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کیا، اور جو عقل استعمال کرنی تھی، جو قرآن اور حدیث کے تابع ہونی چاہیے تھی، انہوں نے اس کو اس کے تابع نہیں رکھا، اور اس لیے وہ اپنا اس بات کا جو ہے ریگریٹ شو کر رہے ہیں، پچھتاوا شو کر رہے ہیں کہ کاش ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سنتے اور صحیح طرح سے سمجھتے اور صحیح طرح عقل رکھتے اور اس عقل کو استعمال کرتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُوقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ بس اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ ہم نے ذم کے معنی کو سمجھا تھا کہ ذم کے معنی اس طرح سے ہے جس طرح سے ایک دم ہوتی ہے، ایک بلی کسی چوہے کے پیچھے جاتی ہے تو وہ اس کے دم کو پیچھے فالو کرتی ہے، اس کو جو ہے اس کی پیچھے لگتی ہے۔ ذم عربی زبان میں لنگوسٹکلی اس دم کو کہتے ہیں، اور دم کو
کاٹنے سے مثال کے طور پہ گناہوں کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اس گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے تقوی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہے اور توبہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے دور کر دیتا ہے جو اس کو زمین میں روکی بھی ہوتی ہے، اس کے پیچھے لگی بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جہاں جہاں جاتا ہے وہ گناہ اس کے ساتھ ساتھ جاتے ہیں۔ جس طرح سے دم ایک جانور کے ساتھ ساتھ جاتی ہے، اسی طرح سے گناہ بھی اس کے ساتھ ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس گناہوں سے پاک کر دیں گے قیامت کے دن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے دور کر دیں گے، ان کے گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ان کو گناہوں میں نیکیوں میں بدل دے۔ اور اسی لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا کہ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بن دیکھے ڈرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کی صفات یہاں پہ بیان کی کہ بغیر دیکھے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ڈرنے والے لوگ، اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دلوں کو جانتا ہے جو اللہ سبحانہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ نے یہ بات مومنین کو تسلی دینے کے لیے بتا دی کہ چاہے تم آہستہ بات کرو، چاہے تم جو ہے جہری کال کرو یا سری کال کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تک بھی جانتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانتا ہوگا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کہ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ کیا تم یہ بولنا چاہ رہے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے غافل ہے؟ معاذ اللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے، تمہاری آنکھیں کیا تلاش کر رہی ہیں، تمہارے کیا کان سننے کے لیے طلبگار رہتے ہیں؟ اللہ ہی جاننے والا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، اور اللہ کے اوپر کوئی بھی ایسی مثال نہیں دی جاتی جو مخلوق کی مثال ہو۔ ہمیں یہ بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ان مثالوں سے پاک ہے، تمام ان ایگزامپل سے پاک ہے جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر رکھتے ہیں۔ ہم جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ایسی مثالیں رکھنا شروع کر دیں جو ہماری اپنی آبزرویشن کی بیسس پہ ہو، جو ہم نے مخلوق کے اوپر دیکھی ہو، اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کے اوپر رکھنا شروع کر دیں، یہی انسان غلطی کرتا ہے اور ایسے نتائج نکالتا ہے جس کی وجہ سے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے مینشن کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا یہ کر سکتے ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان سب سے اعلیٰ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تمام مثالیں اعلیٰ ہے، اسی لیے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ایسی کوئی مثال نہیں رکھتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین میں ہمارے لیے رزق کا ذریعہ بنایا، اور اللہ ہی ہمیں رزق دیتا ہے، اور یہ بات بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رزق روک دیں، کون ہے جو تمہیں بچائے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے خلاف کوئی فوج کھڑی کر دیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر تمہارے لیے تمہارے سپورٹ میں، تمہارے ہیلپ میں، تمہاری مدد میں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی فوج کو لے آئیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کون ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ تمام تمہارے دشمنوں کو دور کر دے؟ یہاں پہ ان مومنین کے لیے بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے کہ چاہے آپ اکیلے ہوگے، چاہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اکیلے ہو، یا چاہے آپ ہزاروں کی تعداد میں ہو، آپ کا توکل صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہونا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ ہے، کوئی بھی ذات ایسی نہیں ہے جو مجھے نقصان پہنچا سکتی ہے، اور کوئی بھی ایسی ذات نہیں جو مجھے فائدہ دے سکتی ہے سوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر تمام جن اور انس مل جائیں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کے لیے تو وہ نہ پہنچا سکیں گے الا یہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پہلے سے تقدیر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام جن اور انس مل جائیں تمہیں کوئی فائدہ پہنچانے کے لیے تو وہ نہ پہنچا سکیں گے الا یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کہہ دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وضاحت کری تاکہ مومنین اس بات کی غلط فہمی میں نہ پڑ جائیں کہ ہمیں کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ جیسے صحابہ کا ایک قصہ ملتا ہے کہ انہوں نے اونٹ کھلا چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے بولا میں نے اللہ تعالیٰ پہ توکل کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی کہ آپ اونٹ باندھیے اور پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کریے۔ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان گھر میں بیٹھ جائے، ہر چیزیں چھوڑ دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان سے کہ مدد کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں خندق کھودی ہے، ان اسباب اکوائر کیے ہیں، اللہ کے نبی نے آرمی جمع کی ہے، جتنی استطاعت کے مطابق کی ہے، لیکن پہلا توکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ رکھا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو بیسک کانسنٹریشن ہے وہ اس بات پہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم نے پچھلی دفعہ ایک ڈیٹیل میں ہم نے اس کو ذکر بھی کیا تھا، اس کے اوپر ہم اوور ویو کر دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب ایک سوال پوچھتے ہیں، ام من ھذا الذی،
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں، کفار کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں، اور ایک سوال یہ نشان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ. اور یہ سوال کا پوچھنے کا مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن میں انداز یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سوال پوچھ کے ایک بات کی وضاحت کرتے ہیں. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن، کہ کون ہے جو تمہارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی جند بنا دیں، کوئی فوج بنا دیں، کوئی فارمل ایسی آرمی بنا دیں، ینصرکم من دون الرحمن، اور وہ تمہاری مدد کریں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ ہی اس بات پر قادر ہے کہ تمہارے لیے بڑی سے بڑی فوج تیار کر دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی مدد بھیج دے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو تمہاری اس طرح سے مدد کر سکتی ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص طور سے یہاں پہ اپنا من دون اللہ نہیں کہا، من دون الرحمن کہا، تاکہ ان کے دل جاگیں، تاکہ کفار کے دل جاگیں، مومنین کے دل جاگیں. یہ کفار کو اشارہ ہے تو مومنین کے لیے بھی، مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ آج ہم دنیا میں یہ جو بات کہتے ہیں کہ ہم ترقی کیوں نہیں کر رہے، ہمارے لیے مدد کیوں نہیں آ رہی، مسلمانوں کا حال یہ کیوں ہے، یہ صرف ہمارے کو اس بات کی وضاحت ہے کہ ہمارا توکل، ہماری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے اسی میں کمی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کرتے ہیں. اور اسی بات کے ساتھ ہم یہاں پہ چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس ملیں گے اور ورس نمبر 20 کے اوپر تھوڑی سی اور وضاحت کریں گے. پلیز اسٹے ٹیون، ویل بی رائٹ بیک. كتاب الله أعذب منهل أنعم به، كتاب الله أعذب منهل أنعم به. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل. میں ہوں وجی الدین اور ہم بات کر رہے تھے سورۃ الملک کے اوپر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیت نمبر 20 ہے کہ کون ہے جو تمہاری مدد کرے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فوج تیار کر دیں یا تمہارے خلاف کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ فوج تیار کر دیں سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، سوائے الرحمن کے. کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ جو کافرین ہیں، جو کفار ہیں، وہ بہت ہی غرور میں گھرے ہوئے ہیں اور بہت ہی حق سے جو ہے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور آگے وضاحت کرتے ہیں کہ ان الکافرون الا فی غرور، کہ بے شک کفار جو ہیں وہ غرور میں گھرے ہوئے ہیں، وہ غرور میں مبتلا ہیں. جو غرور کے معنی ہیں ہم اس کے بارے میں سمجھتے رہے ہیں کہ ہم اردو زبان میں اس کی جو ہے ایک الگ انداز میں اس کی جو ہے ذکر کرتے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلے ایک وضاحت کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو تمہیں اصل میں مدد کر سکے، اور جس کی مدد تمہارے لیے یقینی ہو اور حقیقی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی تمہیں ہر چیز کے اندر کامیابی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نکال سکتے ہیں، وکٹری دے سکتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص یہاں پہ الرحمن کی صفت کا ذکر کیا ہے، بیکاز یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی جو ہے فضیلت کا ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک رحمان جو کہ خالق ہے، پالنے والا ہے، ایک رب ہے، اس کے حساب سے ذکر کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بتاتے ہیں غرور کفار کے ساتھ اس لیے اس کی صفت دی گئی ہے کہ انسان اس بات کی غلط فہمی میں ہو کہ میں ایسی زندگی گزار رہا ہوں یا ایسے طور طریقے پہ چل رہا ہوں جو وہ اپنے حساب سے صحیح سمجھ کے کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو صحیح نہیں کہا ہو اور وہ اس ضد میں لگا ہوا ہو اور ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ نہیں، چونکہ مجھے کسی اور چیز کو اپنانا پڑے گا جو مجھے قرآن اور اللہ کے نبی جس کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کے کلام جو مجھے بلا رہے ہیں، مجھے وہ چیز چھوڑنی پڑے گی اور اپنی اس زندگی کو چھوڑنا پڑے گا، اور میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ یہ چیز غلط ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو غرور سے تشبیہ دی اور یہ بھی کہا کہ وہ اس بات کی غلط فہمی میں لگا رہتا ہے، اس دھوکے میں لگا رہتا ہے کہ جو میں نے پسند کیا ہے وہی صحیح ہے اور کچھ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے لیے یہاں پہ ایک بات کا ذکر ہے کہ کفار کی جو صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غرور کے ساتھ کہی، جس غرور کی بنا پہ انہوں نے اللہ کے نبی کی تعلیمات کو جھٹلایا اور وہ اللہ کی تعلیمات کو، قرآن کو جھٹلاتے ہیں. یہاں پہ مومنین کو، مسلمان کو اس بات کی وضاحت ہے کہ انسان ہماری تمام خیالات اس بات کے تابع ہوں کہ وہ قرآن و سنت کے حساب سے ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ترکت فیکم امرین، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکت بہما کتاب اللہ و سنت رسول، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو مضبوطی سے دانتوں کے ساتھ پکڑ کے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب و میری سنت. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب غرور کی بات کی اور انسان دنیا کی زندگی کی پریفرنس کی وجہ سے ہی غرور میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے دھوکہ اور ایک جو ہے فائدہ اٹھانے کی جگہ.
ہم صرف دنیا کی تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آخرت میں تیار کردہ ایک بہت بڑا انعام ہے اس کو نہ چھوڑیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غرور کے معنی ایک اور جگہ پہ بھی ذکر کیے کہ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ اے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی غرور میں، کسی غلط فہمی میں، کسی دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے غرور کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خلاف کوئی بات بتائے بات کی نافرمانی کرنا نہیں کرتا، سوائے جو ہے جو لوگ غرور میں مبتلا ہوتے ہیں، اس دھوکے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ مال ہی سب کچھ ہے، مال ہی حقیقت ہے، اور مالی فائدہ ہی کامیابی ہے. اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف دنیا کا کچھ فائدہ کہا، یا تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے ہو، اور یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا ذریعہ ہو. انسان دنیا میں جو مال ہے، دولت ہے، وہ اس کو استعمال کرے، لیکن اس دائرے میں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو رہا ہے، اور اس کے لیے سکون کا ذریعہ وہی بن جاتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے. اور پوری قرآن کا جز اگر ہمیں لیا جائے تو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب ماننا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو راضی ہو کے ماننا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام ودینا وبمحمد نبیا، کہ میں راضی ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے رب ہونے پر اور دین اسلام کو صحیح دین طریقہ ہونے پر، کہ اس طریقہ وے آف لائف کے اوپر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے نازل کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے آخری نبی مانتے ہوئے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافرون کے بارے میں کہا کہ کافرون جو ہے وہ غرور میں مبتلا ہیں، وہ تسلسل سے اس بات کی دھوکے میں ہیں، وہ ڈس بلیو میں ہیں، وہ کفر میں ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو انکار کرتے ہیں. چونکہ ہم بار بار یہ مینشن کر رہے ہیں کہ کفار کا ذکر ہے، تو سننے والوں جو بعد میں آئے ہوں ان کی اس بات کی کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کفار کے ساتھ یہ سخت لہجے سے بات کیوں ہو رہی ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص سورہ کا ایک مقصد اتارا ہے، اور اس مقصد کا جو بیان کرنے کا انداز ہے ہم اسی حساب سے سورہ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. سب سے بڑا جو گناہ ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے، اور شرک بھی ایک کفر کی ایک صورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حق کو جانتے ہوئے اس کو چھپا لینا، اس کا انکار کر دینا، اور اس کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ناشکری کرنا. ناشکری یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پالنے والا ہے، اور انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کا شکریہ ادا کرنے لگ جائے، کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے بولا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. اور یہی ہمارے لیے وہ لیسن ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا مقصد وہی رکھنا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا ہو. جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سے کہیں بہتر عطا کرے گا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، کہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے روک لیں، کھینچ لیں جو اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دے رہے ہیں. بل لجوا فی عتو و نفور، کہ بے شک کفار بہت ہی ضد میں لگے ہوئے ہیں، بہت ہی انکار میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک غرور میں ہیں، اور حق سے دور بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کو کوئی اس بات کی حق نہ بتا دے تاکہ ان کو زندگی کی وہ چیزیں چھوڑنی پڑیں، یا ان کو اس بات کا گلٹی کانشیس ڈیولپ ہو جائے کہ جینا کہ وہ جو غلط کر رہے ہیں ان کو کوئی اس بات پہ جگانے والا ہو جائے کہ نہیں تمہیں درستگی کی طرف آنا ہے. اور یہ صرف ایک ضد ہے جو دنیا کی محبت نے ان کو اس بات میں مبتلا کیا ہوا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق کا ذکر کرتے ہیں تو رزق خالی کھانا پینا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آسمان سے بارش اتار رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں ہوا دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں جو بھی زندگی دی ہے، جو کھانا پینا پہننا، رشتہ دار، فیملی، خاندان والے، ہر لحاظ سے جو ہمیں دیا ہوا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہوا بھی دے رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی سسٹنس ہمیں دے رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین دی ہے، اور زمین کے نباتات ہیں، آسمان پہ کے جو بارش ہے، اور جو جانور ہیں، ان تمام صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو دے رہے ہیں وہ رزق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ وضاحت کرتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں دے اگر اللہ تعالیٰ کھینچ لیں. چاہے تمہارے پاس دنیا کی طاقت ہو، چاہے تمہارے پاس دنیا کی تمام دولت ہو، چاہے تم کتنی بھی پروگریسو ہو، چاہے تمہاری کتنی سائنٹیفک نالج ہو، تمہاری ڈیولپمنٹ ہو، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ سب چیزیں روک لے تو کون ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تمہیں لے کے آئے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ پہ قرآن میں کہتے ہیں قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، کہ کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا تم نہیں دیکھتے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے رزق میں سے،
کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ یہ بار بار ان آیات میں وضاحت کی گئی ہے کہ دیکھو، آنکھوں کو استعمال کرو، عقل کو استعمال کرو، کانوں کو استعمال کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کے لیے کیا کیا تیار کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی رزق کو انسان استعمال کرتا ہے اور اسی رب کی ناشکری کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے لیے بارش برسائی۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ روک لے، کون ہے جو تمہیں پانی عطا کرے؟ کون ہے جو تمہارے پودوں کو اگائے؟ کون ہے جو تمہارے جانوروں کو جو ہے نباتات اور ان سب سے رزق عطا کرے تاکہ تم ان کے گوشت کھا سکو اور تم یہ سبزیوں سے فائدہ اٹھا سکو، تم یہ پھل کھا سکو، تم ان پودوں کے جو پھول ہیں ان کو خوبصورتی کے لیے استعمال کر سکو؟ کون ہے جو تمہیں عطا کرے سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں ایک اور جگہ بتاتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور آسمان میں اور زمین میں، یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان کا ذکر کیا ہے کہ آسمان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق عطا کرتے ہیں، تمہارے لیے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ عربی میں زبان کرتے ہیں رزقکم، کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کسی اور کے لیے نہیں بنائی، تمہارے لیے زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے کری ہے، اور تمہارے لیے امتحان بھی ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی رزق کے ذریعے بلا دیتے ہو۔ وما توعدون، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمہیں دیا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خالی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا انتظام بھی کیا ہے۔ جتنا تمہارے لیے وعدہ ہے، جتنا تب تک تمہیں دینا ہے جب تک اس دنیا کا وقت معین ہے، جتنی تمہاری زندگی کا وقت معین ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ داریات میں فرماتے ہیں فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آسمان اور زمین کا رب ہے، إِنَّهُ لَحَقٌ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہے۔ ہم اللہ اور رسول کے علاوہ کسی کے ساتھ حق کو خاص نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی اور نہیں جس کے ساتھ ہم حق کو خاص کرتے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی کے روزے پر یہ بات فرمائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو حق نہیں لیا جاتا۔ ہر انسان غلطی کا پتلا ہے، ہر انسان کی غلطی ہو سکتی ہے، ہر انسان کی بات کو جو ہے غلط ثابت کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوتی تھی، اور اللہ کے نبی وہ ہیں جن کی ہر بات کو اگر ان سے ثابت ہو تو تسلیم کی جائے گی۔ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تنطقون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہیں، اور جس طرح سے تم بات کر رہے ہو، جو تمہیں بتایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی زمین اور آسمان کا رب ہے اور اللہ ہی تمہیں پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ وضاحت بھی کر دی کہ یہ کھانے پینے کی ضروریت تمہارے لیے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے نہیں پیدا کیا جن اور انس کو لیکن صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ما اريد منهم من رزق، اور میں ان جن اور انس سے یہ بات کی طلب نہیں رکھتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہو کہ وہ مجھے کوئی رزق دیں، مجھے کوئی فائدہ دیں۔ وما اريد ان يطعمون، یا میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام ضرورتوں سے پاک ہے اور بالا تر ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، اب بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور ذو قوت المتین، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے، طاقت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیے لیکن صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے۔ ہم یہ بات سوال یہاں پہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں خالی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو کیا عبادت کا مطلب خالی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے؟ یہ کیا ہمارا دین صرف ایک ریچولسٹک، ایک تہوار کے طور پر، ایک ریچولز کی طرف ہمیں خالی بلاتا ہے؟ کیا دین خالی یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں؟ دین خالی عبادات کے متعلق نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بتایا کہ سونا کس طرح سے ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جس دین میں ہمیں تربیت دی گئی ہے اگر ہم اس کی طرح سے اپنا لیں، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مراد کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دل میں موجود ہو، اور ہم اس بات کے بارے میں خیال رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیزوں کو حلال کہا ہے ان کو اپنائیں، اور جن چیزوں کو حرام کہا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہاری پوری زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں ہو جائے گی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی ہماری زندگی کا مقصد بتاتے ہیں۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ایک مومن، ایک بندے کا جو ایمان ہے تب تک پورا نہیں کرتے جب تک اس بندے کا یہ توکل نہیں ہوتا کہ جو میرے ہاتھ میں رزق ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا ہے۔
وہ اس رزق کو سب کچھ نہیں مانتا، وہ بولتا ہے یہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اگر یہ میں چھوڑوں گا تو اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے کہیں بہتر عطا کرے گا، اور اگر میں اپناؤں گا تو وہ رزق اپناؤں گا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حلال عطا کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ آخر الزمان میں، آخری وقتوں میں لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، بس ان کو پیسہ آ جانا چاہیے، وہ جس طرح سے بھی آئے وہ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اس کمانے سے میرا رب راضی ہوگا یا میرا رب ناراض ہوگا، کیا مجھے یہ میرے لیے عذاب کا باعث بنے گا یا میرے لیے آخرت میں راحت کا باعث بنے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ مضارع کے استعمال کیے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں ایک انسرٹنٹی ہے، ایک نامعلوم ایک کیفیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کرے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کہ وہ کبھی بھی ہمیں اس بات کا خیال نہیں آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی ہمیں رزق دینے والا ہے، چاہے کتنی بڑی آفر ہوگی، اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی پہ بیسڈ ہے اور اگر میں اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دوں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے جہاں سے میں گمان بھی نہیں کرتا، بل لجوا فی عتو و نفور، کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق تمہیں دینے والا ہے، اور تم اسی رزق کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو۔ بل لجوا فی عتو و نفور، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ایک ضد میں لگے ہوئے ہیں، ایک ایروگنس میں لگے ہوئے ہیں۔ لجو کے معنی ہے کہ بالکل ضد میں اڑ جانا، کسی چیز کے اوپر، کسی چیز کے اوپر ضد میں لگ جانا، کہ آپ کسی شخص کو بولیں کہ تم غلط ہو اور وہ جان جائے کہ وہ غلط ہے، لیکن وہ صرف اس بات پہ کہ میری ناک چھوٹی نہ ہو، کہ میری ناک نیچی نہ ہو اور مجھے لوگ مذاق نہ اڑائیں، وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو کہ جنہیں کہ میں غلط ہوں، اور اس ضد میں لگ جانے کو عربی زبان میں لجہ کے الفاظ کو کہتے ہیں۔ اور اللہ اس کا مثال ایک اور دی جاتی ہے کہ ایک چور جو کورٹ میں ہو، اس کی حاضری ہو جج کے سامنے، اور اس کا غلط ہونا ثابت ہو جائے، لیکن وہ پھر بھی لوگوں کے سامنے بحث کر رہا ہے، وہ مثالیں دیے جا رہا ہے، وہ اپنی جسٹیفیکیشن دیے جا رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ واضح طور پہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح سے ضد میں لگ جانے کے الفاظ کو قرآن میں اصرار کے معنی بھی لگائے کہ وَكَانُوا يَصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، کہ وہ لوگ لگے ہوئے ہیں ضد میں غلطی کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے مردہ کے الفاظ میں ذکر کی ہیں کہ مرد علی النفاق، کہ وہ نفاق کے اوپر، منافقت کے اوپر ضد میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی لیے جو لجہ ہے وہ ایک ضد اور ایک اسٹبنس، ایک ڈسبلیف کے الفاظ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ وہ تسلسل لگا ہوا ہے کہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان پر رحم نہ کرے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ان کے اوپر مرسی نہ رکھے، تو ان کے اوپر جو نقصان ان کو دور کرنے والا ہے کون کرنے والا ہے سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور ان کو کون ہے جو نقصان سے بچانے والا ہے؟ لیکن وہ بالکل جو ہے ضد میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ طغیان میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ضد میں لگے ہوئے ہیں، اور بالکل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک کے راستے سے دور ہٹ کے اندھے دھند راستے پہ چل رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں واپس ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس ملیں گے۔ پلیز اسٹے ٹیون، وی ول بی رائٹ بیک۔ كتاب الله أعذب منهل أنعم به، كتاب الله أعذب منهل أنعم به۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام دا ڈیوائن میریکل۔ میں ہوں وجی الدین، اور ہم بات کر رہے تھے سورۃ الملک کی آیات کے اوپر، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ذکر کیا تھا اس آیت کے اوپر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے کفار کے ساتھ جو ضد ہے، کہ کس طرح سے وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی میسج کو جھٹلانے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کو جھٹلانے میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آنکھوں کے سامنے جو وضاحت نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہوئی ہیں اور واضح طور پر ہمیں دکھائی ہوئی ہیں، اور ایک ایویڈنٹ فارم میں ہمارے سامنے ویزیبل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور کس طرح سے ان کفار اور نافرمانوں کے بارے میں، ضد کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ یہ جو 20 آیات ہم نے ذکر کی ہیں اب تک، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی انداز بیان کرنے سے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ لوگ جو اس بات پہ آبزرویشن نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، اور دیکھنے کے بعد بھی اس ضد میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود نہیں ہے، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی کتاب نہیں بھیجی، یا کوئی مرنے کے بعد
بعد کوئی اور زندگی نہیں ہے، یہ ان کو اٹھانے کے لیے، جگانے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے ایک واضح آیات ہیں کہ وہ کس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو آیاتیں کھول کھول کے واضح طور پہ سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو پھر بھی تم اس رحمان کی ناشکری کرو گے، اس کے ساتھ کفر کرو گے، اس کی نافرمانی کرو گے، اس کے ساتھ طغیانی کرو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل لجوا فی عتو و نفور، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ لجا کے معنی ضد کے ہوتے ہیں کہ انسان اپنی ضد پہ اڑ جائے، عتوف کے معنی بھی ایروگنٹ ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید کہا کہ وہ اپنی ایروگنس کے اوپر مزید ضد پہ لگے ہوئے ہیں کہ ایک تو وہ غلط ہیں کہ غرور میں ہیں، اور پھر بھی اس کے باوجود وہ مزید اس کے اوپر ضد پہ لگے ہوئے ہیں۔ نفور کہ بالکل دور بھاگنا ہو، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں وَفِرُّوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھاگو، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بھاگو۔ اور اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پہ کہا کہ وہ حق سے دور بھاگتے ہیں، کہ ان کو اگر بولا جائے نماز کی طرف بلایا جائے، کسی اور کی طرف بلایا جائے، ان کو اللہ کے دین کی طرف بلایا جائے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا جائے، وہ دور بھاگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں ابھی چیز میں لگا ہوا ہوں، مجھے دور میں دو۔ ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے۔ یہ آدمی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا جائے، یہاں پہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک سخت انداز ہے کہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ ہیں جو بالکل ایروگنٹ ہیں، غرور میں ہیں، ضد میں ہیں، اور دوسرے وہ طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق سے بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جگہ پہ یہ بات بتائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات کی ضد میں اڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی کی بات نہیں ماننی، ہمیں اللہ کی بات نہیں ماننی، جو دنیا کی زندگی ہے ہم اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اللہ کی کتاب کو بدلنے کے لیے تیار ہیں، اس کی ڈفرینٹ توجیہات پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، صرف اپنی زندگی کو نہ بدلنے کے لیے۔ اسی لیے ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نفاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ قال اربع من کن فیہ کان منافقا، کہ چار نشانیاں ایسی ہیں جو اگر کسی میں پائے جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ من اربعۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتی یدعها، کہ اگر کسی میں ایک خصلت بھی پائی جائے ان چار میں سے تو اس میں اندیشہ ہے کہ اس کے اندر یہ خصلت پائی جاتی ہے منافق ہونے کی۔ وہ کون سی ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے۔ اور وعدے سے مراد یہی نہیں کہ وہ بولے کہ یہ میرا وعدہ ہے، میرا مراد اس نے یہ بات بولی کہ ٹھیک ہے میں یہ کل کروں گا۔ یہ ایک مسلمان کی زبان ہے، اور آج مسلمانوں کی اکثریت دیکھیے کس طرح سے اپنی زبان سے ہٹتی ہیں، ان کی زبان کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ ایک دفعہ امام بخاری کا واقعہ ذکر کرتا چلوں کہ امام بخاری کے پاس سے کچھ لوگ آئے، اور ایک شخص آیا اور اس نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے یہ جو فلاں چیز ہے مجھے اتنے میں بیچ دیں۔ امام بخاری نے بولا کہ میں کل آپ کو سوچ کے بتاؤں گا، اور دوسرے دن کچھ اور لوگ آ گئے اور انہوں نے کہیں زیادہ دام دیے، قیمت دینے کے لیے تیار ہونے کا انہوں نے اظہار کیا امام بخاری کو۔ امام بخاری نے اس بات کی وضاحت کی کہ کل رات کو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں پچھلے والے شخص کو دے دوں گا، اس لیے میں اس ارادے کے اوپر قائم رہوں گا۔ یہ تھی ہمارے اسلاف کی شخصیت اور ان کی زبان کہ وہ جو دل میں خیال آیا اس کے اوپر بھی انہوں نے قائم رہنے کا ارادہ کیا، اور ہم اپنے زبان سے جو کہہ دیتے ہیں اس کے اوپر بھی ہم قائم نہیں رہتے۔ یہ دو خصلتوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِذَا أَحَدَ غَدَرَ، کہ جب وہ کسی جھگڑے میں پڑے تو بالکل اپنی حد سے آگے بڑھ جائے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ وہ جب لڑائی جھگڑے میں ہو تو بالکل ہی اس کے آگے بڑھ جائے۔ یہ جو چار نشانیاں ہیں کہ پہلی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نے بیان کی کہ وہ وعدہ کرے تو اس کے خلاف ورزی کرے، جب وہ کیا کہتے ہیں اس کچھ بات کہے تو جھوٹ بولے، اور اس کو کوئی امانت دی جائے، کوئی عہد کرے، کوئی کسی چیز کا اس کو رسپانسبلٹی دی جائے، کوئی امانت دی جائے تو اس کے وَإِذَا أَحَدَ غَدَرَ اس کی خلاف ورزی کرے، اور وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب کسی لڑائی جھگڑے میں یا بحث میں پڑے تو اس کی زبان سے فسق فجور ظاہر ہو۔ یہ دو امپورٹنٹ کویشچن ہمیں پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کوئی آرمی تمہارے لیے تیار کر دیں تمہارے خلاف، کون ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے خلاف مدد کرے، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو تمہارے لیے کوئی آرمی جو ہے تیار کر سکتا ہے۔ دونوں معنی اس میں نکل سکتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے لیے جو اگر تمہیں رزق روک رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو کون ہے جو تمہیں رزق دینے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف جو ہے انسان نے طغیانی کرنا، ضد ظاہر کرنا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اخلاص کے ساتھ عبادت کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی گزاریں۔ ایک چھوٹی سی ایک وقتی زندگی ہے آپ کی اور میری، دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنا ہمیں دیتا ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس میسج کے ساتھ میں وجیہ الدین خداحافظ کہتا ہوں فار دا مومنٹ۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كتاب الله أعذب منهل أنعم به